براہ راست آپ کو لیے چلیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن امپوز کیا جائے. ہمارے کیسز کم تھے, ہم نے بڑا کوشش کیا کہ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں, نہیں کیا. کل سے 9% بلوچستان میں کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے اور ایکٹیو کیسز میں 10 گنا اضافہ ہے. پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1000% ایکٹیو کیسز میں اضافہ, 600% جو ہے پازیٹیوٹی ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں کے آئی سی یو میں ایک بیڈ بھی خالی نہیں ہے, سب اکوپائیڈ ہیں. اور بلوچستان کے اکثر اضلاع میں پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹلس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ اگلے 15 دنوں کے لیے یعنی 1 مئی تک بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور آج ہی سے یہ اعلیٰ صبح جو نوٹیفیکیشن ہم نے کیا ہے وہ لاگو ہو چکا ہے. اس کے تحت ہفتہ اور اتوار کو جتنے بھی بلوچستان میں مارکیٹس ہیں, تمام اضلاع میں شاپنگ مالز, مارکیٹس, شاپس, جتنی بھی کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ معطل رہیں گی, مارکیٹس بند رہیں گے. اور عام دنوں میں سحری تا شام 6 بجے تک شاپس کھلے رہیں گے, مارکیٹیں کھلے رہیں گے. اس کے بعد جو ہے شاپس جو ہے بند ہو جائیں گے. اور اسی طرح جتنے بلوچستان میں ہمارے انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, کلچرل ہیں ایونٹس یا کوئی مذہبی تقریبات, سپورٹس کے تقریبات, کوئی بھی یا پولیٹیکل, تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ 1 مئی تک مکمل 24/7 اسے بند کر دیا گیا ہے. ریسٹورانٹس جو ہے اس میں انڈور ڈائننگ تو پہلے ہی سے ہم نے بند کیا تھا. آؤٹ ڈور ڈائننگ جو ہے ود ایس او پیز, جہاں پہ ایمپل اسپیس موجود ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, وہ افطاری سے رات 12 بجے تک, 12 بجے جو ہے نا فکس وہ بھی بند ہوں گے. اور نماز اور تراویح میں ایس او پیز پہلے ہی پریزیڈنٹ صاحب نے پچھلے سال جو گائیڈ لائنز ایشو کیے تھے اس پہ من و ہن عمل درآمد کیا جائے گا. اور ہم گزارش کر رہے ہیں علماء کرام سے, ہم نے میٹنگز آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں کہ جو تراویح کے مقامات ہیں وہ ایک تو آؤٹ ڈور ہوں کھلی فضا میں, اور اس طرح کے ایریاز میں کہ اس کو تقسیم کیا جائے, 1 سے زائد مقامات پہ تراویح کا اہتمام کیا جائے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز جو ہے ادا کیا جا سکے. اور اس سلسلے میں جتنے بھی مساجد کے فرش ہیں کلورین سے بلوچستان گورنمنٹ ہم خود ان کو جو ہے واش کر رہے ہیں, اس کو دھو رہے ہیں پورے بلوچستان میں. اور علماء کرام نے پچھلے سال جو تعاون کیا تھا, اب بھی ہمیں امید ہے اسی طرح تعاون کریں گے اور اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. سینما ہالز اور جو مزارات ہیں شرائنز, اس پہ بھی مکمل ان کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگا اور لوگوں کا وہاں پہ جانا جو ہے فی الوقت 1 مئی تک جو ہے اس پہ پابندی امپوز کر دیا گیا ہے. اور پارک جو ہے ہم نے پہلے ہی 6 بجے تک وہ بند ہو جاتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ پارکس جو ہے مکمل طور پہ یہ بند کر لیے گئے ہیں, سوائے جاگنگ جو واکنگ ٹریکس ہے وہ بھی ود ایس او پیز سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دور دور رہ کے صرف واک کی اجازت ہوگی, جاگنگ کی. اس کے علاوہ تمام پارکس جو ہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز, سپورٹس وغیرہ سب وہ بند کر دیا گیا بلوچستان میں. دفاتر جتنے بھی ہیں بلوچستان میں, چاہے سرکاری دفاتر ہیں یا پرائیویٹ, ان میں جو ان کی اسٹرینتھ ہے, جو وہاں پر امپلائیز کی جو تعداد ہے اس کو 50% تک ریڈیوس کر دیا گیا ہے. 50% جو ہے لوگ جو ایسنشل ہیں, جن کی زیادہ ضرورت ہے, وہ آفیسز میں ڈیوٹی دیں گے. باقی جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے آفیشیل کام جو ہے اس کو جاری رکھیں. اور ود ایس او پیز اور وزٹرز جو ہے دفاتر میں بغیر ماسک کے ان کے انٹری پہ مکمل پابندی رہے گی. بین الصوبائی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو پہلے ہی ہم نے ہفتہ اتوار کے لیے بند کر دیا تھا, اور وہ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے, لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹر سٹی
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको 50% डिक्रीज करके, यानी किसी भी वैन या बस में आधी सवारियां कुल सीटों का वो ट्रैवल कर सकेंगे और गैप उसमें होगा, लोग मास्क इस्तेमाल करेंगे और उस पे ड्राइवर या जो मालकान है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और उनके एसोसिएशन के वो अमल दरामद कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। और सऊदी हॉल्स वो ऑलरेडी हमने बंद किए हैं और वो इसी तरह बंद रहेंगे। और पेट्रोल पंप्स जो है ये खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज और एसेंशियल फूड आइटम्स के जो शॉप्स हैं ये खुले रहेंगे। बाकी जो है मार्केट वो मुकम्मल बंद रहेंगे। इस सिलसिले में हमने गुजारिश किया है ताजिर तंजीमों से कि वो ताउन करें, हमें उम्मीद है ताउन करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स, उनके एसोसिएशंस, उनसे भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो ताउन करें ताकि केसेस कम हों। केसेस कम होंगे तो ये फैसले जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस हम लेंगे। इस्लामाबाद में आज जो है केसेस 5.1% डिक्रीज हो गए। कुछ हमारे जिला में केसेस बढ़े थे, मैंने आपके साथ जो डेटा शेयर किया, उसके बाद एसओपीज भी अमल दरामद हमने सख्त किया, केसेस कम हो गए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको मिसाल दिया, वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन से केसेस कम नहीं हुए, मास्क इस्तेमाल से कम हुए। तो मास्क इस्तेमाल करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, वरना अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे, और मुझे लगता है, मैं बता रहा हूं गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूं कि केसेस बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 100 के करीब पहुंच गए, जो आपका परसेंटेज 9% मैंने बता दिया। ये मल्टीप्लाई होते हुए अगर यही हालात रहे, ये 20-22% तक जो है ईद के आते आते ये पहुंचेंगे। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है, दुनिया भर में इसके असरात नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों के लिए बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क अहम किरदार अदा करता है। बलूचिस्तान में 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बलूचिस्तान में किसी भी तरह की तकरीब पर पाबंदी लगा दी गई है और तरावी में समाजी फासले को मलहूज रखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।